السلام علیکم ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سمینہ پاشا آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ناظرین، آج کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے یا انسان کو خود اپنا کوئی مقصد بنا لینا چاہیے، اور پھر اگر ہم ایسا کوئی مقصد اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں، کچھ سیٹ کر لیتے ہیں اپنا کوئی گول، تو پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے۔ معروف روحانی اسکالر سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، کیا ہر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی کا کیا اپنا اپنا طے شدہ مقصد ہوتا ہے یا انسان خود اس کو طے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، تو جب ہم دنیا کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ ان ریفرنس ٹو آور دین ہوتی ہے۔ انسان کو رب تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اب یہ اور بات ہے کہ ہم عبادت کا اپنا مفہوم لے لیں جو کہ ایک بہت لمیٹڈ ہو۔ ہم عبادت سے مراد جو لیتے ہیں ان جنرل وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کا جو حصہ مذہبی حصہ ہے ہم صرف وہاں تک محدود ہوتے ہیں، ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ ٹھیک۔ اصل میں عبادت جو آدمی کر رہا ہے وہ بندگی کے معنوں میں آئے گا کہ رب کی بندگی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور جو واقعی رب کا بندہ ہو جائے وہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ وہ بندگی اس طرح سے ہے کہ انسان کی تمام تر زندگی وداؤٹ اینی ایکسیپشن وہ گورن ہونے لگے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ ٹھیک۔ تو وہ بندگی کے درجے پر جائے گا۔ اصل مقصد تو یہی ہے۔ جب کوئی روح زمین پہ اتاری جاتی ہے عالم ارواح سے، جی، عالم الاسباب میں بھیجی جاتی ہے، تو بھی اس کو ایک ہی چیز اسائن ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے رجوع رکھے۔ اب یہ رجوع رکھنا جو ہے یہ بھی وہ بندگی ہی کے معنوں میں ہے کہ اپنے رب کے احکامات کی پابند رہے وہ روح۔ ٹھیک۔ تو یہ ایک بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ پھر اسی ضمن میں ہمارے سامنے کئی ایک احادیث آتی ہیں جن سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اس عالم الاسباب میں کیسے زندہ رہنا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، لفظی معنی نہیں ہے، مفہوم ہے جی، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ ٹھیک۔ اب یہ بذات خود زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان اپنی ذات کو کچھ اس انداز میں ڈھال لے کہ لوگوں کو اس کی ذات سے فائدہ ہی پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جائیں گے جو رب تعالیٰ کے حضور
ایک دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میرے بدترین دشمن کو بھی مجھ سے صرف بھلائی کی توقع ہو، اس کو کبھی میری ذات سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ میں اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ٹھیک، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں۔ پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو جیتے ہی دوسروں کے لیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا گول یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ میں دوسروں کے لیے جیوں گا، میری اپنی ذات کو معنی نہیں رکھتی۔ اس پر بھی رب تعالیٰ کا ایک وعدہ موجود ہے قرآن پاک میں کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا۔ ٹھیک، یہ بھی میں مفہوم جی عرض کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا اس کا۔ صحیح۔ تو لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ جیتے ہی دوسروں کے لیے ہیں۔ بات پھر وہیں گھوم پھر کر چلی جائے گی کہ مقصد وہی ہے جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی مقصد کو اگر ہم سامنے رکھ لیں تو دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے انسان کی، اور آخرت تو وہ ہوگی اچھی۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، اگر ہم اپنا کوئی گول رکھتے ہیں، بے شک کوئی چھوٹا مقصد ہے، بے شک کوئی بڑا مقصد ہے، لیکن اس کے لیے مستقل مزاجی کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم ارادہ تو پکا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور کچھ دن اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس پر مستقل مزاجی سے عمل نہیں ہو پاتا۔ اس کی کیا وجہ اور مستقل مزاجی کیسے حاصل کی جائے؟ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ایک بالکل کوڑا سفید کاغذ ہمارے سامنے آ جائے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ وہ جو کوڑا سفید کاغذ ہمارے سامنے آیا ہے اس پر ہم کچھ لغو چیزیں لکھیں، ٹھیک، یا اس پہ خوبصورت فکرے لکھ دیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اسی طرح جب بچہ دنیا میں آیا ہے تو بالکل بلینک ہے۔ ہم اپنی لا علمی میں ایک دھوکہ کھاتے ہیں کہ اس بچے کی عمر تو ابھی صرف چند گھنٹے ہے، اسے کیا پتا۔ وہ بات درست نہیں ہے۔ بچے کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے جو ہی وہ اس دنیا میں آ کے پہلا سانس لیتا ہے۔ اچھا، وہ بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا، لیکن وہ چیزوں کو رجسٹر کرتا ہے دیکھنے سے اور سننے سے۔ رجسٹر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، اور وہ ساری عمر اس کی پرسنالٹی کی بنیاد کے طور پہ کام کرتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ اب ویسے بہتر ہو رہا ہے، اس میں بڑی امپرومنٹ آ رہی ہے کہ ہم
اس میں یقین رکھتے تھے کہ بچے کو 2 کھانے کا نوالا سونے کا، دیکھو شیر کی نگاہ سے، دیکھو شیر کی نگاہ سے. جی یہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ رہا ہے. جب ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اسے، تو وہ تو بچہ بیچارہ ابھی 1-2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، وہ مجبور ہے آپ کے ہاتھوں میں. تو جو اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، یا جتنی ویسی بھی ہم پنجابی حضرات ہم لاؤڈ پچ پر بولنے کے آتی ہیں، اونچا بولتے ہیں، تو اس سے پھر بچے کے اندر جو کانفیڈینس ہے، سیلف کانفیڈینس، وہ شیک ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. پھر ہم دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسے ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی کچھ کرے وہ ہماری مرضی کے مطابق کرے، اپنا مائنڈ اپلائی نہ کرے. تو جو بچہ اگر مائنڈ اپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اس کو سختی کے ساتھ روکتے ہیں. اور وہ جو بار بار ہماری طرف سے اسے کمانڈ ملتی ہے، پھر نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں، تو وہ کسی کام کو مکمل نہیں کر پاتا. شروع کرتا ہے اپنی مرضی سے، اور ہماری ڈانٹ سے اس کو وہاں چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیتا ہے. یہ رفتہ رفتہ اس کی فطرت ثانیہ بنتی ہے. وہ اس طرف چلا جاتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مستقل مزاج ہے. اچھا. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم بچے کو ایک حد تک کی آزادی دیں، اس کو کام کرنے دیں، اس میں نظر رکھیں کہ وہ حدود کو کراس نہ کرنے پائے. تو جب وہ سٹیپ اوور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لائن کو جو ہم نے اپنے ذہن میں اس کے لیے مقرر کی ہے، تو بھی اس کے روکنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے، اسے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اب دیکھیے بچہ روتا ہے ہمارے یہاں، یہ عام سی بات ہے کہ اس کو پہلے آرام سے کہتے ہیں، اس کے بعد اونچی آواز میں اسے کہتے ہیں، پھر ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں اس کو. جی. یہ اس کا کانفیڈنس چیک کر دے گی یہ بات. اگر ہم اس کا ذہن بٹا دیں، اسے ڈسٹریکٹ کر دیں، رونا بھول کے دوسری طرف متوجہ ہو جائے گا. کوئی ایسی چیز جس میں اس کو زیادہ دلچسپی ہو، صحیح، وہ رونا بھول جائے گا، لیکن اس کی پرسنالٹی خراب نہیں ہوگی. ٹھیک. اب جو بچے ایسے غیر مستقل مزاج ہو جاتے ہیں، ایک کام کو پکڑا، شروع کیا، وہیں چھوڑ دیا، جی، تو اس کو ایڈولسنٹ ایج تک پہنچتے پہنچتے ہی ہمیں کریکٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ پہلے اس کو ختم کرو پھر اٹھو گے تم یہاں سے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیے. اوہ تمہیں دقت ہو رہی ہے اسے مکمل کرنے میں، اوکے لیٹ می ہیلپ یو. ٹھیک. اس کے ساتھ بیٹھ کے اس وقت تک اس کو لگائے رکھیے باتوں میں جب تک کہ وہ کام مکمل نہیں کرتا. اس کو اس کی دلچسپی برقرار رکھیے، مختلف چھوٹے چھوٹے جملے لڑکا دیجیے اس کی طرف، تو پھر اس کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو کام بھی کروں میں نے اسے ختم کرنا ہے. صحیح. تو اس کا ایک حل یہ ہے. اب آپ شاید اگلا جملہ یہ فرمائیں گی کہ کوئی وظیفہ بتائیے اس کا ٹھیک کرنے کا.
میں یہی پوچھنے والی تھی کہ بچے جو ہیں ان کو تو چلیں اس طریقے سے ان کی تربیت کی جائے، پروان چڑھایا جائے، اب جو بڑے ہو چکے ہیں اور غیر مستقل مزاجی بن گئی ان کے مزاج کیسا؟ آسان سا علاج میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایسے بچے سے یہ کہیے کہ سورہ بقرہ کے پہلے 3 رکوع کثرت سے پڑھائے، اس سے 2 فائدے آ جائیں گے. ایک، اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت آ جائے گا، اور دوسرا اس کے اندر مستقل مزاجی آ جائے گی. ٹھیک، ذہن کھلے گا بندے کا. ٹھیک. اس کا آسان حل یہ ہے. اچھا شاہ صاحب، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی معاملے پر فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے دل کی آواز کچھ اور ہوتی ہے اور ذہن کی کیلکولیشنز یا اس کا جو تجزیہ ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، کسی اور طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے. ایسے میں کس کی بات مانی جائے، دل کی یا دماغ کی؟ انسان کا دماغ جو کچھ سوچتا ہے اس کی بنیاد علم اور تجربے پر ہوتی ہے. جو دل کی آواز ہے وہ جذبات کے نتیجے میں آتی ہے. تو ماننی ذہن کی چاہیے، لیکن فار اے چینج کبھی کبھار انسان دل کی بھی سن لے. اچھا. لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ آدمی انسان کو رب تعالیٰ نے جو ذہانت عطا فرمائی ہے، جی، جو کچھ اسے علم عطا ہوا ہے، جو کچھ ایکسپیرئنس اس نے گیدر کیا ہے، ان تینوں کا کمبینیشن اس کو صحیح نتیجے پہ پہنچنے میں مدد دے گا. لیکن کہیں کہیں انسان کو جذبات کا پاس رکھنا پڑ جاتا ہے. اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ میں نے دل کی مانی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ بیک چھوٹا سا آ جائے، تو میں نے اسے آف سیٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. شاہ صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.